کیونکہ ان کی ٹیم کھیلنے جا رہی ہے جی پاکستان کے خلاف، کوئی بڑا مارکا مارنے جا رہی ہے، اور ایک ہم ہیں ایسے چیز کرتے ہیں، بیٹنگ وکٹ پر آپ نے ٹاس جیت کر ان کو کھیلنے کی دعوت دے دی، یہ آپ نے چیز کرنا تھا بھائی۔ اگر آپ نے ہارنا ہے تو لڑکے تو ہارو، سکور تو کرو، اس سے جان چھڑواؤ ہماری، اس سے بال نہیں ٹچ ہوتی۔ پاکستان کی بالنگ اور بیٹنگ اب بھی نمبر 1 ہے۔ ایک میچ برا گیا ہے اس کا یہ مطلب نہیں کہ پاکستان کی ٹیم کے پلے ککھ نہیں ہے، جی نہیں، یہ آپ کی غلط۔ ویلکم ٹو سپورٹس جے کے، دس از جاوید۔ جی ناظرین، تو پاکستان کی شرمناک اور ذلت امیز ہار پر پوری قوم ٹینشن اور دکھ اور پریشانی میں مبتلا ہے کہ پاکستان کی ٹیم اتنی فارم میں ہونے کے باوجود اتنا برا ہار جائے گی، یہ کسی نے سوچا نہیں تھا۔ اس کے پیچھے کیا چل رہا ہے؟ سوشل میڈیا پر لوگوں کے طرح طرح کے سوالات اٹھ رہے ہیں کہ یہ 2011 والی ہسٹری ریپیٹ ہوئی ہے، تو اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ 2011 والی ہسٹری ریپیٹ ہوئی ہے اور آئندہ بھی ہوتی رہے گی، کیونکہ کرکٹ بورڈ میں غیر کرکٹنگ عناصر جب تک مسلط رہیں گے تو پاکستان کی کرکٹ کا یہی حال رہے گا۔ کرکٹ ہی وہ ایسا کھیل ہے جو پاکستان کی قوم کو خوشیاں دیتا ہے، جس کی وجہ سے پاکستان کی پوری قوم کو پاکستان کی ٹیم سے امیدیں وابستہ ہوتی ہیں۔ جب یہ ایسے میچ میں ایسی پرفارمنس سے وہ ساری خوشیوں پر پانی پھیر دیا جائے تو پوری قوم نے افسردہ ہی ہونا ہے۔ جی ناظرین، اگر پاکستان کی کرکٹ ٹیم کی پرفارمنس کی بات کریں تو پاکستان کی کرکٹ ٹیم کی باڈی لینگویج ہی الگ تھی۔ اس میچ میں جو ٹیم اتنے فارم میں تھی، اس سے ایک میچ پہلے تک بھارت کی ٹیم اتنی پریشان تھی، پاکستان کی ٹیم کا سامنا نہیں کرنا چاہ رہی تھی، وہ اچانک سے کیسے پاکستان کی ٹیم پر حاوی ہو گئی اور پاکستان کو ون سائیڈڈ میچ ہرا دیا۔ پاکستان کی باڈی لینگویج سے، پاکستان کی ٹیم کی باڈی لینگویج سے ایسے لگ رہا تھا کہ پاکستان ٹیم کو زبردستی گراؤنڈ میں بھیجا گیا ہے۔ وہی وکٹ جو بھارتی بلے بازوں کے لیے بیٹنگ کے لیے سازگار تھی، وہی وکٹ پاکستان کے لیے عذاب بن گئی۔ پاکستان کے بیٹسمینوں سے بال نہیں ٹچ ہو رہی تھی۔ جی ناظرین، تو دوسری طرف بھارتی میڈیا کی بات کریں تو بھارتی میڈیا پر پاکستان کے ساتھ جب میچ ہونے جا رہا تھا تو بھارتی میڈیا پر ترانے لگے ہوئے تھے، کیونکہ ان کی ٹیم کھیلنے جا رہی ہے جی پاکستان کے خلاف، کوئی بڑا مارکا مارنے جا رہی ہے، اور ایک ہم ہیں کہ ون سائیڈڈ میچ کھیل دیا، پتہ نہیں کس کی خاطر۔ اگر آپ ایسی پرفارمنس دیں گے تو سوالات تو اٹھیں گے بھائی۔ اگر آپ نے ہارنا ہے تو لڑکے تو ہارو، سکور تو کرو، 50 کرو، 40 کرو۔ ایک وہ ہمارے اوپنرز ہیں امام الحق، جو 80s کی دہائی کے پلیئر ہیں اور 80s کا ان کا سٹرائک ریٹ ہے، اس سے وہ کھیلتے ہیں، وہ جلدی آؤٹ ہو گئے۔ اور ایک وہ فوجی ہیں فخر زمان، ٹیم کے پیچھے ایسا ہاتھ دھو کر پڑے ہیں کہ وہ جان ہی نہیں چھوڑ رہے، پتہ نہیں ان کو کون کھلایا جا رہا ہے۔ خدارا اس سے جان چھڑواؤ ہماری، اس سے بال نہیں ٹچ ہوتی، اس سے کھیلا نہیں جاتا، 50 بالوں پر اس نے 20 سکور بنائے ہیں۔ یہ ہوتی ہے کرکٹ۔ 357 سکور آپ نے چیز کرنے ہیں، 7.50 کی ایوریج ہے اور آپ 3.25-4 کی ایوریج سے کھیل رہے ہیں۔ ایسے چیز کرتے ہیں، بیٹنگ وکٹ پر آپ نے ٹاس جیت کر ان کو کھیلنے کی دعوت دے دی، یہ آپ نے چیز کرنا تھا۔ دوسری طرف بھارتی میڈیا پر پاکستان کی ہار کو لے کر واویلا مچایا جا رہا ہے کہ بابر اعظم چھوٹی ٹیموں کے خلاف سکور کرتے ہیں، بڑی ٹیموں کے خلاف وہ سکور نہیں کرتے، وہ ایسے پلیئر نہیں ہیں۔ ارے بھائی، آپ کو بھی پلیئر بنایا گیا ہے سوائے کوہلی کے، کون سا پلیئر ہے آپ کی ٹیم میں بڑا؟ کوہلی نے بھی پچھلے میچ میں کیا کیا تھا؟ وہ سینچری کر لیتے پچھلے میچ میں، ان سے کیوں نہیں ہوئی؟ اور نیپال کے خلاف اگر بابر اعظم نے سینچری سکور کی ہے تو آپ کے کوہلی نے اور شرما نے کیوں نہیں کی سینچری؟ وہ کر لیتے نیپال کے خلاف۔ آپ کی بالنگ کا تو وہ حال تھا، انہوں نے 230 بنا دیا آپ کے خلاف۔ پاکستان کی بالنگ اور بیٹنگ اب بھی نمبر 1 ہے۔ ایک میچ برا گیا ہے اس کا یہ مطلب نہیں کہ پاکستان کی ٹیم کے پلے ککھ نہیں ہے، جی نہیں، یہ آپ کی غلط فہمی ہے۔ پاکستان کے ورلڈ کلاس بالرز ہیں اور ورلڈ کلاس بیٹسمین ہیں، اور وہ آپ کو پروو کر کے دیں گے۔ میری تو ایک ہی التجا ہے پاکستان کے سرکردہ لوگوں سے کہ وہ پاکستان کی کرکٹ کو سنبھالیں، کیونکہ پاکستان کی قوم کی خوشیاں اس سے جڑی ہیں۔ جی ناظرین، تو اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید سپورٹس اپڈیٹ کے لیے میرے چینل کو کر دیں لائک اور سبسکرائب۔ اللہ حافظ۔